حجاز مقدس کی حفاظت کے لیے پاکستان نے یہ ذمہ داری اٹھا رکھی ہے کہ وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے اگر کسی نے میلی آنکھ سے اس جانب دیکھا۔ پاکستان کے کچھ ایڈوائزرز بھی ہیں سعودی عربیہ میں، وہ ان کو مشورے بھی دیتے رہتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے۔ ان حرمین شریفین کی ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہر پاکستانی جان دینے کو تیار ہے۔ کیسے مسلمان ملک ہیں، انہوں نے ابھی تک سفارتی روابط بھی اسرائیل کے ساتھ رکھے ہیں، اسرائیل ان کو آ کے مارتا بھی ہے، یہ آگے سے بولتے تک نہیں ہیں۔ پاکستان سب سے زیادہ شور مچا رہا ہے۔ ان سر بندے چاہیے، ایک لوگ چاہیے آہنی ول رکھنے والے۔ ایک جو فورس بنائی گئی تھی اسلامی ممالک کی اور جنرل راحیل شریف جو ہیں اس کی سربراہی کر رہے ہیں، عام آدمی جاننا چاہتا ہے کہ وہ فورس کا مقصد کیا تھا۔ یہ ہے انٹرنیشنل کولیشن فار کاؤنٹر ٹیررزم۔ اس ڈیل کئی برس تک ان کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن یہ تھوڑا عرصہ چلنے کے بعد یہ ناکام کیوں ہو جاتی ہیں پاکستان انڈیا کے درمیان، جو امن کے حوالے سے جب یہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں؟ یہاں اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن میں ایک صاحب تھے، وہ بی ایل اے اور بی آر اے کو وہ پیسے دینا چاہتے تھے، وہ کور افسر تھے۔ اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن میں ایک کور افسر بیٹھا ہوا تھا جو یہاں کی جو تنظیمیں ہیں، کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کو وہ رقم دے رہے تھے، وہاں سے رقم دینا چاہتے تھے۔ ان کے پاس 5 سمیں تھیں، انہوں نے یو کے والی سم سے ان سے رابطہ کیا ایک سوڈو نام سے، صحیح، اور ان کو کہا کہ آپ چکری تشریف لے آئیں ایئرپورٹ سے، سیدھا اسلام آباد ایئرپورٹ سے، اور خود یہاں سے اجازت لی کہ میں بائی روڈ انڈیا جانا چاہتا ہوں۔ تو وقت مقررہ اور دن مقررہ پہ وہ پہنچ گئے وہاں پہ، چونکہ ہمارے لوگ ان کو فالو کر رہے تھے، سن رہے تھے، تو انہوں نے پکڑ لیا۔ کیا اب بھی ان کے سفارتکار یہاں پہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں؟ 2023 میں 20 پاکستانی مارے گئے ہیں، اور یہ آپریٹ کرتے تھے تھرڈ کنٹری میں، وہاں پاکستانیوں کو انگیج کرتے تھے، ہائر کرتے تھے، پیسے دیتے تھے، اور جا کے وہ مارتے تھے۔ پیس پروسیس یہ شروع ہونا کیسے ہے؟ کیا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ مودی سرکار کے ہوتے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر کوئی ایسی کوئی حکومت وہاں پہ آتی ہے تو شاید یہ خطہ جو ہے دوبارہ پرامن ہو۔ آپریشن سندور پاز پہ ہے، وہ کسی وقت بھی جاری ہو سکتا ہے، ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ اچھا، آپریشن سندور اعزاز صاحب کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھ بھائی، ختم تو نہیں کیا نا، مودی صاحب نے خود سرکاری اعلان کیا کہ یہ پاز پہ ہے۔ السلام علیکم، دنیا پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عدیل وڑائچ۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، پاکستان کے مایہ ناز سفارتکار ہیں۔ پاکستان کی فارن پالیسی میں ان کی بہت اہم ان پٹ ہوتی ہے۔ 37 سال تک انہوں نے فرائض سر انجام دیے، سفارتکار کے طور پہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے، اور وہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ رہے، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سربراہ رہے، اور اس وقت صنوبر انسٹیٹیوٹ ہے اسلام آباد میں، اس کی سربراہی کر رہے ہیں ایمبیسڈر اعزاز احمد چودھری صاحب۔ ایمبیسڈر اعزاز احمد چودھری صاحب نے ایک کتاب بھی لکھی ہے پاکستان انڈیا ریلیشنز کے اوپر، فریکچرڈ پاسٹ اور انسرٹن فیوچر، اور اس وقت خطے میں جو پاک انڈیا تعلقات کے حوالے سے بہت بات بھی ہو رہی ہے، اور ایک فیوچر کے حوالے سے انہوں نے بہت اہم چیزیں اور انکشافات جو ہیں، اور جو ماضی میں بہت سی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے اور فیوچر کے حوالے سے انہوں نے بہت سی چیزیں پریڈکٹ کی ہیں، وہ اس کتاب میں انہوں نے لکھی ہیں، اور خاص طور پہ اوورال خطے کی صورتحال، جو ایران اسرائیل کا معاملہ تھا، اس کے بعد اسرائیل اور قطر کی جو اس وقت کنفرنٹیشن ہے، جو اسلامی ممالک ہیں وہ صرف قراردادیں پاس کیے جا رہے ہیں، آنے والے وقت میں مڈل ایسٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے، بات کرتے ہیں ایمبیسڈر اعزاز احمد چودھری صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے میں وقت دیا۔ آپ نے جو کتاب لکھی ہے پاکستان انڈیا ریلیشنز کے اوپر، اس وقت خطے میں پاک انڈیا ریلیشنز بہت ہی زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے، تو پاکستان انڈیا ریلیشنز کا جہاں آپ نے اس کتاب میں پاسٹ کے حوالے سے، جس کے حوالے وہ جو مسٹرسٹ تھے، ان کی جو ریزنز لکھی، اور فیوچر کو ایک انسرٹن فیوچر آپ نے اس میں قرار دیا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی شکریہ وڑائی صاحب، مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دینے کا۔ یہ کتاب کے محرکات میں سے یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 78 سال میں جنگوں کے باوجود، دوستی کی امن کے لیے کوششوں کے باوجود، یہ دونوں ممالک پرامن بقائے باہمی قائم نہیں کر سکے۔
یعنی اچھی ہمسائیگی نہیں کر سکے جو عام دنیا کے بہت سارے خطوں میں بہت سارے ممالک میں بڑے آسانی سے ہو جاتی ہے. تو اس کتاب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس سوال کا جواب تلاش کروں. تو مجھے نظر آئے کہ اس کے اندر 3 بڑے امپیڈیمنٹس ہیں, 3 بڑی اس کی رکاوٹیں ہیں. ایک تو کشمیر ڈسپیوٹ ہے جو فوراً ہی 1947 میں آزادی کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا. دوسرا, جس طرح دہشت گردی کو ہندوستان نے استعمال کیا اور پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کی, ایک پورا نیریٹو بیانیہ تیار کیا. اور تیسری سب سے بڑی جو وجہ بنی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کی طرف سے علاقے میں بالادستی کی ایک ایسی خواہش ہے جس میں جو دوسرے ممالک ہیں جنوبی ایشیا میں, پاکستان سمیت, ان کی گنجائش انہوں نے زیادہ رکھی نہیں. اس کی وجہ سے بھی ایک کشمکش ہے. تو یہ 3 وجوہات تھی جو مجھے سامنے آئیں, اور ان کو سب کو میں نے بڑی تفصیل سے کتاب میں ڈسکس کیا ہے, تحقیق کی ہے. اور جیسے جیسے آپ سوال پوچھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں رہا, باوجود دونوں ملکوں میں خواہش ہونے کے کوئی آپس میں پرامن بقائے باہمی نہیں ہو سکتا. آپ نے سب شروع کے چیپٹرز میں جو خاص طور پہ پیس ڈیلز کے حوالے سے ان کے حوالے دیے کہ فلاں وقت میں پیس ڈیل یہ شروع ہوئی اور یہ پیس ڈیل کئی برس تک ان کی کوششیں ہوتی رہیں, لیکن یہ تھوڑا عرصہ چلنے کے بعد یہ ناکام کیوں ہو جاتی ہیں؟ پاکستان انڈیا کے درمیان جو امن کے حوالے سے جب یہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, یہ کچھ عرصے بعد اس کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, جو 1947 سے پہلے ہوا اس کا بہت اثر 1947 کے بعد رہا. پہلے یہ ہوا کہ جب پاکستان بننے کی تحریک چلی اور ایک 2 نیشن تھیوری کا آغاز ہوا تو ہندوستانی جو قیادت تھی انہوں نے بہت ہی زیادہ اس کو ناپسند کیا, کیونکہ وہ تو ایک خواب دیکھ رہے تھے اکھنڈ بھارت کا. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جنوبی ایشیا میں کبھی بھی کوئی ایک بڑی انڈین امپائر نہیں رہی. مغلوں نے غالب حصہ اس کو اکٹھا کیا, پھر انگریزوں نے کچھ ایڈمنسٹریٹو یونٹی کی, لیکن کبھی بھی یہ اکھنڈ بھارت نہیں بنا تھا. لیکن یہ ایک ایسا انہوں نے خواب دیکھنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے مسلمان خوف میں مبتلا ہو گئے اور ایک آپس میں عدم اعتماد پیدا ہو گیا ہندوز میں اور مسلمانوں میں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک طرف مسلم نیشنلزم بن رہا تھا تو وہیں ہندو نیشنلزم بھی ترویج پا رہا تھا. 1915 میں ہندو مہاسبہ بنی, پھر 1922 میں سروارکر صاحب نے ہندوتوا نام کی ایک کتاب لکھی. انہوں نے بتایا کہ صرف وہ بندہ ہندو ہے جو یہاں پہ جس کا یا فادر لینڈ ہے یا اس کی ہولی لینڈ ہے, یعنی بدھ مت رہ سکتے ہیں یہاں پہ, سکھ رہ سکتے ہیں, لیکن مسلمان نہیں رہ سکتے, عیسائی نہیں رہ سکتے. تو مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جو آپس میں ایک بد اعتمادی ہے اور ایک جو میجورٹیرین ڈیموکریسی ہے, اس میں تو ہم پھر بالکل ان کے نیچے دب کے رہ جائیں گے. تو قائد اعظم نے بڑی زبردست اسکیم نکالی تھی کہ ہم مسلم میجورٹی ایریاز میں مسلمانوں کی حکومت ہو اور مسلم مائنورٹی ایریاز میں ان کی ہو, ہندو میجورٹی ایریاز میں. لیکن بدقسمتی سے ان کی قیادت نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا. تو پاکستان بننے کے بعد بھی یہ جو عدم اعتمادی تھی یہ چلتی رہی. چنانچہ جتنی بھی کوششیں کی گئیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہندوستان کی طرف سے یہ آ جاتا تھا کہ بھئی یہ جو ملک ہے یہ مصنوعی ملک ہے, اس کو رہنا نہیں چاہیے, اور وہ اس کی شرارتیں اور کاوشیں کرتے رہے. تو اس وجہ سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکی. اور میں مطلب ہے آپ نے چونکہ پیس پروسیس کا خصوصی حوالہ دیا تو چلے سب سے زیادہ کامیاب پیس پروسیس تو 2004 میں شروع ہوا تھا جب واجپئی صاحب نے مشرف صاحب کے ساتھ کیا تھا. میں اس وقت بتاؤں کہ جب پیس پروسیس چل رہا تھا تو میں آپ کو 2 ایسی مثالیں دیتا ہوں جو اس بات کو ثابت کریں گی کہ وہاں پہ پیس پروسیس ایک طرف چل رہا تھا اور دوسری طرف کیا ہو رہا تھا. یہاں اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن میں ایک صاحب تھے, ان کا میں نے ذکر کیا کتاب میں, اور وہ صاحب 2006 کی بات ہے. صحیح. وہ بی ایل اے اور بی آر اے کو وہ پیسے دینا چاہتے تھے, وہ کور افسر تھے. اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن میں ایک کور افسر بیٹھا ہوا تھا جو یہاں سے یہاں کی جو تنظیمیں ہیں, کالعدم تنظیمیں ہیں, ان کو وہ رقم دے رہے تھے, وہاں سے یہ رقم دینا چاہتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کے ساتھ رابطے کیے. ان کے پاس 5 سمیں تھیں. انہوں نے یو کے والی سم سے ان سے رابطہ کیا ایک سوڈو نام سے.
صحیح. اور ان کو کہا کہ آپ چکری تشریف لے آئیں ایئرپورٹ سے سیدھا اسلام آباد ایئرپورٹ سے, اور خود یہاں سے اجازت لی کہ میں بائی روڈ انڈیا جانا چاہتا ہوں. تو وقت مقررہ اور دن مقررہ پہ وہ پہنچ گئے وہاں پہ. چونکہ ہمارے لوگ ان کو فالو کر رہے تھے, سن رہے تھے, تو انہوں نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں. وہ انڈین سفارتکار موٹر وے کے رستے لاہور کے جانا چاہ رہا واگا کے ذریعے بھارت کا بتایا اس نے پاکستانی حکام کو, لیکن رستے میں انگیج کیا ہوا تھا اس نے کالعدم تنظیموں کے کچھ لوگوں کو, بی ایل اے کو خصوصاً. جب وہ پکڑا گیا تو ہمارے سیکرٹری صاحب نے بتایا ہمارے صدر کو اس وقت, مشرف صاحب کو, کہ جناب اس کا کیا کرنا ہے, یہ جو صاحب ہے. انہوں نے کہا اس کو نکال تو دیجئے لیکن پبلک نہ کریں, کیونکہ ہم امن عمل چل رہا ہے تو چل رہا ہے, چلنے دیجئے. اب آپ کردار ملاحظہ کیجئے, پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے, ہم نے نکال دیا 24 گھنٹے میں, لیکن اس کو پبلک نہیں کیا. تو جو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ امن عمل کو بچائیں, اور وہ اندر ہی اندر اس کو ختم کر رہے ہیں. یہ ایک مثال. دوسری مثال بھی دیتا ہوں, سوری آپ کا سوال کا جواب تھوڑا لمبا ہو رہا ہے لیکن یہ اہم ہے. دوسری مثال بھی 2006-7-8 کی ہے. اچھا. 2007 میں اگر آپ کو یاد ہو تو سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا. جی جی. 68 لوگ مارے گئے جن میں 43 پاکستانی تھے. وہ حملہ کروایا تھا, ہندو ایکسٹریمسٹ تھے, ایک پوری تنظیم تھی, ان کے ایک صاحب تھے سوامی اسیم آنند نام کے. ان کا اصل نام تو تھا نابھا کمار سرکر تھا میرے خیال میں, لیکن یہ ان کا نام تھا. انہوں نے مانا بھی. اس کے بعد انہوں نے مکی مسجد حیدرآباد میں بھی مئی میں 2007 میں حملہ کروایا. انہوں نے درگاہ شریف اجمیر میں بھی کروایا اکتوبر 2007 میں, 2006 میں بھی, 2008 میں بھی مالیگاؤں میں. اور ان کی مدد کر رہے تھے ایک انڈین آرمی آفسر لیفٹیننٹ جنرل پروہت, میرا پرشاد شریکانت پروہت ان کا نام تھا. اچھا, یہ کس نے ڈسکور کیا کہ یہ سیفرون ٹیررزم کون کر رہا ہے؟ یہ ڈسکور کیا ایک اے ٹی ایس چیف تھے مہاراشٹرا کے, اے ٹی ایس مین اینٹی ٹیررزم اسکواڈ, ہیمنت کرکرے صاحب نے. صحیح. کرکرے صاحب نے جب یہ ڈسکور کیا کہ یہ سارا جو ہے یہ تو ہندو ایکسٹریمسٹ کر رہے ہیں, تو مودی صاحب کی, اس وقت مودی صاحب چیف منسٹر تھے گجرات میں, انہوں نے کہا یہ دیش دروہی ہے, یہ غدار ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک طرف پیس پروسیس چل رہا ہے, ایک طرف یہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اندر پیس پروسیس کے لیے کوئی سنسیئرٹی نہیں تھی. اگر ہوتی تو وہ اس قسم کے واقعات کیوں کرتے کہ وہ اندر ہی اندر اس کی جڑیں کاٹتے. تو یہ بڑا ضروری تھا, اور یہ اس سے بھی لنک کرتا ہے. اگر آپ جب سوال کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح دہشت گردی کے معاملے میں بھی یہ سارے الزام پاکستان پہ تھوپے گئے, اور تھے داخلی عناصر ہندوستان کے, لیکن الزام پاکستان پہ تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے. کیا اب بھی پاکستان میں بھارتی سفارتکار, اب تو چونکہ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ ڈاؤن گریڈ ہوئے ہوئے ہیں, لیکن کیا اب بھی ان کے سفارتکار یہاں پہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں؟ اور ہم نے دیکھا کلبھوشن یادو کی روپ میں وہ کس طرح سے ایک بڑا جاسوس پکڑا جانا یہاں سے. تو بھارت کی اب انوالومنٹ اگر ہم 2006 والے واقعے کے ساتھ کمپیئر کریں تو کس حد تک بڑھ چکی ہے؟ دیکھیں, اب تو بھارت کی جو انوالومنٹ ہے وہ ایک بھیانک شکل اختیار کر گئی ہے, اور وہ دو طرح کی. ایک تو وہ بی ایل اے اور اس طرح کی کالعدم تنظیموں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں. آپ نے کلبھوشن یادو کا بھی ذکر کیا, اور بھی شاید ہوں گے. اور دوسرا طریقہ جو اب نکل آیا, کیونکہ یہ اتنے زیادہ شیپ آ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپریٹیوز کے ذریعے پاکستان میں باقاعدہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اگر آپ کو یاد ہو تو جنوری 2024 میں فارن سیکرٹری آف پاکستان نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ خالی 2023 میں 20 پاکستانی مارے گئے ہیں, اور یہ آپریٹ کرتے تھے تھرڈ کنٹری میں. وہاں پاکستانیوں کو انگیج کرتے تھے, ہائر کرتے تھے, پیسے دیتے تھے, اور جا کے وہ مارتے تھے. یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز وہی ہیں جس طرح کی کینیڈا میں کی گئی اور امریکہ میں کوشش کی گئی, اور ایون قطر میں انہوں نے جاسوسی کی, انہوں نے آسٹریلیا میں جاسوسی کی, اور یہ پکڑے گئے. تو یہ ایک شکل ہے پاکستان میں اندر. انہوں نے دو طرح کی دہشت گردی, جس طرح میں نے کہا کہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز بھی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کالعدم تنظیموں کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ اس کو ایسا ہمسایہ ملا ہے جو دہشت گردی کا الزام تو پاکستان پہ لگاتا ہے, جبکہ خود اس میں وہ اس طرح ملوث ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ اب پیس پروسیس یہ شروع ہونا کیسے ہے؟ کیا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ اور خاص طور پہ جو کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کرنے کے حوالے سے آپ نے اپنے 3rd چیپٹر میں بھی اس کا حوالہ دیا, یہ سارا ڈسکرائب کیا 2019 میں جو کچھ ہوا,
وہ چیزیں انڈو ہوتی تو دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ وہاں ان کی سیاست سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک آگے معاملات نہیں بڑھ سکتے. تو یہ معاملات کیا ایسے ہی چلتے رہیں گے مزید کئی دہائیاں؟ دیکھیں اس میں آپ نے 2-3 ایسے مدعے اٹھا دیے ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری. ایک تو کشمیر کا. کشمیر اگر کسی حوالے سے بھی آپ دیکھیں، اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا. مسلم میجورٹی، مسلم اکثریتی علاقہ تھا، اور یہ پاکستان جو حصہ بننے تھے ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا. ایک سازش کے تحت پنڈت نہرو صاحب نے ریڈ کلف ایوارڈ کو انفلوئنس کر کے، میں نے پوری اس کی تفصیل لکھی ہے کس طریقے سے انہوں نے گرداسپور ڈسٹرکٹ کو توڑوایا، اور اس کے اندر سے انہوں نے 3 تحصیلوں کے ذریعے لینڈ ایکسیس لی، پاکستان کو صرف شکڑ کر دیا اور انہوں نے باقی جو وہ خود لی. تو انہوں نے اپنا لینڈ ایکسیس لیا. ساتھ ہی ساتھ 22 اکتوبر کو ٹرائبل ریبیلین ہوتی ہے ہری سنگھ کے خلاف، اور ادھر یہ 26 اکتوبر کو 100 ملٹری پلین تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں حملہ کرنے کے لیے. یعنی پہلے سے یہ عزائم تھے کہ ہم نے کشمیر کو پکڑنا ہی پکڑنا ہے بزور طاقت، اور انہوں نے وہ کام کیا. تو اس لیے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کشمیر کے اوپر پاکستان جو ہے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑ سکتا. یہ ایک اصولی موقف تھا ہمارا، اور ہندوستان یہ دیکھ رہا ہے کہ پچھلے 25-30 سال پچھلے 70-75 سال سے کشمیری سٹرگل کر رہے ہیں. صحیح. تو ان کو یہ اور کیا کریں کشمیری کہ ان کو تک یہ پیغام پہنچے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. تو اس لیے پاکستان تو وہ نہیں چھوڑے گا. دوسرا مسئلہ ہے جو اب انہوں نے اور بھی آپ کو پتا ہے کہ 2019 میں تو ڈیموگرافک چینجز شروع کر دیے ہیں، اس میں انہوں نے ان کی کشمیریت ختم کر دی ہے. آپ کو یاد ہے کہ واجپئی صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ ہم کریں گے انسانیت، جمہوریت، کشمیریت کی بنیاد پر. انہوں نے تینوں چیزوں کو وائلیٹ کر کے ان کی کشمیریت کی جو اپنی آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، وہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تو سارے کشمیری حتیٰ کہ وہ جو پہلے ہندوستان نواز تھے وہ بھی اب خلاف ہو گئے. اب آ گیا جی دہشت گردی کا. وہ بھی میں نے آپ کو کچھ واقعات تو بتائے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جب 9/11 ہوا ہے اس کے بعد جب انٹرنیشنل انوائرمنٹ بدلی ہے اور صدر بش نے کہا کہ اب ہماری سٹرگل ہے ریڈیکل اسلام کے خلاف، تو انہوں نے سوچا کہ اب وہ ریڈیکل اسلام کے خلاف کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ ان کے ساتھی بن جاتے ہیں. ہم کہیں گے دیکھیں ہمارے اوپر بھی پاکستان کی طرف سے اسلامک ٹیررزم ہے، تو ہر چیز پاکستان پہ تھوپنی شروع کر دی. تو میں نے اس کے اندر پورے کئی واقعات چنے ہیں جو پاکستان پہ الزام لگا. 13-14 سال بعد پتہ چلا کہ پاکستان نے نہیں کیا تھا، لیکن وہ 13-14 سال میں پاکستان کے اوپر انہوں نے ایک برا نام جو ہے نا پاکستان کو بدنام کر دیا. یہ ایک پیٹرن بن گیا. پیٹرن یہ تھا جیسے واقعہ ہو پاکستان پہ الزام لگاؤ، تحقیق بعد میں کرو، جب تفتیش کر لو اور اگر فرض کیا لوکل ایلیمنٹس آئیں تو حشب کر دو. یہ ایک پیٹرن تھا. حتیٰ کہ ہم پہلگام پہ پہنچ گئے. جب پہلگام پہ پہنچے تو تب پتہ چلا دنیا کو کہ پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو ہندوستان کا یہ جو جھوٹ ہے یہ ایکسپوز ہوا دنیا کے سامنے. اب آپ کا جو سوال، اس کو لے آؤٹ کرنے کے بعد میں آتا ہوں سوال کا جو آپ کا جواب ہے کیا اسی طرح رہیں گے. دیکھیں اس میں نے آخری چیپٹر میں فورجنگ اے نیو ڈان میں لکھا ہے، میں نے تمام ایگریمنٹس جمع کیے جو آج تک ہو چکے، بہت کام ہوا، تمام اعتماد سازی کے اقدامات جمع کیے، ایون وہ بھی اقدامات جمع کیے جن کے اوپر نیگوشیشن ہوئی لیکن کامیاب نہیں ہوئے. کیوں؟ میں نے کہا کہ جس وقت ہندوستان کو یہ احساس ہو جائے کہ پرامن بقائے باہمی ان کے اپنے حق میں ہے تو یہ ایک بہت بڑی بنیاد موجود ہے. کیا یہ احساس ان کے ہاں ہوگا؟ دیکھیں مودی سرکار نے تو جو نفرت ہے وہ اتنی کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے اپنی عوام میں، خصوصاً اپنے میڈیا میں، کہ وہ اب پاکستان کے اوپر جو ہے آپ نے دیکھا کرکٹ کا میچ ہوا وہ کس طریقے سے کر رہے تھے. ہم نے یہ بات یہ دیکھنی ہے کہ کیا ہندوستان میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ جان سکیں کہ بھائی ہندوستان اگر ایک بڑی قوت بننا چاہتا ہے، عالمی کردار ادا کرنا چاہتا ہے، خطے کی قوت بننا چاہتا ہے، تو اس کو اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہوں گے. یہ حقیقت وہ نہیں جان پا رہے. جس دن وہ یہ جان جائیں گے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، شری لنکا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں، یہ بنیاد موجود ہے. تو یہ اس وقت بال باقاعدہ ہندوستان کے کورٹ میں ہے. وہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس مواقع ہیں، لیکن اگر وہ دھونس کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو وہ ناکام ہوں گے. آپ نے دیکھا بنگلہ دیش بھی ان کے دائرے سے نکل گیا. پاکستان تو ویسے بھی ان کو کبھی ان کی دھونس اور اجارہ داری ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ خود اپنے ہاتھوں سے چین کو آنے کی جگہ دے رہے ہیں.
کہ خود جنوبی ایشیا میں چین کو داخل کر رہے ہیں، کیونکہ چین ایک ہمسائیگی کے طور پر رہنا چاہتا ہے، جبکہ ہندوستان یہ کام کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سوال کے جواب میں، بشرطے کہ ہندوستان میں یہ بد اعتمادی ختم کریں اور ہمسایوں کو ساتھ لے کر چلنے کی سیاست کریں۔ مودی سرکار کے ہوتے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ایسی کوئی حکومت وہاں پہ آتی ہے تو شاید یہ خطہ جو ہے دوبارہ پرامن ہو جائے۔ خطے میں بھارت ایسے لگ رہا ہے اکیلا ہوتا جا رہا ہے، اس کی ہمسائیگی میں اگر آپ دیکھیں تو ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں۔ اگر بھارت اسی طرح اپنی ہٹ درمی اور ڈٹائی پہ ڈٹا رہا تو چین کس طرح صورتحال میں اپنا اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے اور کیپچر کر سکتا ہے خطے کو؟ چین کی ساری سیاست یہ ہے کہ ہم اقتصادی تعاون کی بنیاد پر تعلقات قائم کریں۔ آپ کو پتہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نے 120 ملکوں سے زیادہ کے ساتھ تعلقات کیے۔ اب چین کے نیپال میں بھی وہ سڑک بنانا چاہ رہے ہیں، ہندوستان جو ہے نیپال کا علاقہ بھی قبضہ کرتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے۔ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں، وہ چین پاکستان میں بھی سی پیک کر رہے ہیں، وہ سری لنکا کے ساتھ بھی کرنے۔ ہندوستان صرف یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چین کو بھی کاٹے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کرے، وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ اب چائنا کیا کر رہا ہے؟ اب وہ ٹرائی لیٹرلز کر رہا ہے، پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش، چائنا، پاکستان، افغانستان، چائنا، پاکستان، ایران۔ بلکہ اس دفعہ تو وہ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کیا ہم ایک ایسی سارک کے مقابلے میں تنظیم بنائیں جس میں سارک کے سارے ممالک ہوں اور چین ہو اور ہندوستان نہ ہو۔ تو ہندوستان کو یہ لمحہ فکری ہے ان کے لیے کہ ان کی یہ جو سیاست ہے، دھونس کی سیاست جو ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف یہ خطہ عدم سلامتی کا شکار ہے، بلکہ اس میں چین بھی داخل ہو رہا ہے۔ امریکہ چین کو کنٹین کرنے کے لیے بھارت کو ایک بڑا شراکت دار بنا کے لا رہا تھا، لیکن اس وقت امریکہ اور بھارت کے ریلیشن ہیں، ان میں تھوڑی سی خرابی ہوئی، لیکن بظاہر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن پاکستان نے مارکہ حق میں جو رسپونڈ کیا ہے اور جو شکست ہوئی ہے بھارت کو، اس کے بعد کیا امریکہ اب بھی اس کو اپنا شراکت دار سمجھتا ہے کہ یہ خطے میں کوئی کردار ادا کر سکے گا، کوئی کنٹین کر پائے گا چین کو یہ بھارت؟ میرے خیال میں امریکی قیادت تھوڑا متنفر ہوئی مئی 2025 کے بعد ہندوستان سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گھوڑا تیار کر رہے ہیں چین کے خلاف لڑنے کو، اور یہ کیسا گھوڑا ہے، یہ پاکستان کے آگے بھی بدک گیا ہے، یہ کیا لڑے گا ہمارے لیے؟ تو ایک تھوڑا سا ان کے ذہنوں میں سوالات اٹھنے شروع ہو گئے، اور پاکستان کے بارے میں ان کے ذہن میں ایک دم آیا کہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ ہندوستان اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ بھی تھا، پھر بھی پاکستان نے اپنے آپ کو دفاع کیا، تو پاکستان کا قد اونچا ہوا، ہندوستان کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا جو بنیادی ہدف ہے وہ یہ ہے کہ چین کے ساتھ ان کا مسابقہ ہے، اس میں ہندوستان ان کا ایک سمجھ لیں قدرتی ایک پارٹنر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے میں آپ کی بات سے یہ متفق ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات ایسے ہیں کہ وہ شاید دوبارہ صحیح ہو جائیں گے، لیکن ہندوستان کی اپنی عوام میں امریکہ کے خلاف بہت زیادہ جذبات بھر گئے ہیں، تو یہ دوبارہ اتنا قریب نہیں آ سکیں گے۔ ہندوستان کو دوسرا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے جو چین کے قریب جانے کی کوشش کی، روس کے قریب جانے کی کوشش کی، تو ان کو بھی شک ہے کہ یہ کل پھر امریکہ کے ساتھ جڑ جائے گا، یہ کوئی ہماری طرف کوئی مخلصانہ اس کی کوشش نہیں ہے۔ تو ہندوستان کی جو پالیسی تھی اسٹریٹجک اٹانومی کی، وہ چلی نہیں ہے۔ اس وقت وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا ملک ہے لیکن سفارتی تنہائی کا شکار ہے۔ پاکستان کے لیے ایک بہت نادر موقع ہے کہ اگر ہم اپنا گھر سیدھا کر لیں، سیاسی استحکام لے کر آئیں، ہم اقتصادی لحاظ سے ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں، بہتر کام کریں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس قوم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں نے 6.5 سال اقوام متحدہ کی بیسمنٹ میں بیٹھ کے نیگوشیشنز کیے نیو یارک میں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کی جو میں برملا کہتا ہوں کہ ٹاپ 5 قوموں میں پاکستان اور ہندوستان بھی شامل ہے، اس میں ذہانت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اس میں کمی نہیں رکھی، وسائل بھی بہت ہیں۔ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ پاکستان اس خطے میں بلکہ دنیا میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ بتائیے کہ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد دنیا آج کے پاکستان کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی ملک ہو جو اپنی حفاظت کرنا جانتا ہو، جو سر اٹھا کے جینے میں یقین رکھتا ہو، دنیا اس کی عزت۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں 2019 میں انہوں نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا، فروری میں۔ بالکل
ہم نے ان کا جہاز گرا دیا, 2 گرائے, ایک ان کی طرف گرا, ایک ہماری طرف گرا. جو ہماری طرف گرا اس کا پائلٹ پکڑ لیا. ہم نے پائلٹ کو گڈ ول کے طور پر, خیر سگالی کے طور پر واپس کر دیا. مودی صاحب نے پبلک میٹنگ میں کیا کہا کہ قتل کی رات ہوتی اگر یہ پائلٹ نہ دیتے. یعنی ایک طرف آپ خیر سگالی کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے جواب بڑک آ رہا ہے. تو اس وجہ سے اس دفعہ جب انہوں نے یہ کام کیا شے پکڑ کے, اس دفعہ جب ہم نے 10 مئی کو جواب دیا تب ان کو سمجھ آئی کہ یہ ملک خیر سگالی تو کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. اعجاز صاحب, لیڈرشپ کا بڑا رول ہوتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر عاصم منیر کی جگہ اس وقت کوئی اور ہوتا فیصلہ سازی میں تو شاید اس طرح کا رسپانس نہ ہوتا, اور ہم نے, اور یہ انہی کا شاید یہ فیصلہ تھا اور جس کے نتیجے میں رسپونڈ کیا کہ بھارت کو بھاگ کے امریکہ کے پاس جانا پڑا کہ سیز فائر کرایا جائے. تو لیڈرشپ کا کتنا بڑا کردار تھا یہ اس سارے معاملے میں؟ لیڈرشپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, اور میں خراج تحسین دینا چاہتا ہوں تمام لیڈرشپ کو پاکستان کی, کیونکہ میں نے خود دیکھا آرمی چیف کو 2 مرتبہ وہ ایئر ہیڈ کوارٹرز گئے. اچھا, جنگ کے دوران؟ جنگ کے دوران ایک بار پہلے بھی ایک, کیونکہ ہم ایک سیسا پلائی دیوار بنیں گے تبھی بنیں گے نا اگر ساری انگلیاں جڑی ہوں گی. دیکھیں ایک ایک انگلی آپ کریں گے میری انگلیاں ٹوٹ جائیں گی, اگر مکہ بنے گا تو ایسے ہی اکٹھے ہو کے بنے گا. تو میں نے دیکھا کہ ہمارا میڈیا, ہماری سیاسی کردار, ہماری قوم بذات خود, میں لاہور میں تھا اس وقت, والٹن میں وہ پہلا دھماکہ سا ہوا, انہوں نے جب بھیجے ڈرونز, تو میں نے دیکھا کہ ہماری قوم پھر رہی ہے جناب, کوئی خوف ہراس نہیں ہے. قوم اکٹھی ہوئی, ہماری آرمی کی قیادت, ہماری ایئر فورس کی قیادت, ہماری نیوی کی قیادت, سب اکٹھے ہو گئے. تو نتیجہ سامنے ہے آپ کے. تو قوموں کے لیے یہ سبق ہے کہ جب آپ اکٹھے ہوں, ہاں جی, تو بہت کر. اس میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے رول آف لیڈرشپ, لیکن وہ ایک براڈر لکھا ہے سیاسی کردار کے حوالے سے کہ کون سے ایسے حالات ہوتے ہیں جب دونوں ملکوں کے لیڈرز آپس میں امن کے لیے کام کر سکیں. وہ اس میں موجود ہے, وہ تفصیل آپ پڑھ لیجیے گا. یہ بتائیے کہ ایران کا جب اسرائیل کے ساتھ ٹاکرا ہوا اس کے پاس وسائل نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود ایران نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے, اور جب بھارت کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہوا تو اسرائیل اس کو سپورٹ کر رہا تھا. ہم نے بھارت اور اسرائیل دونوں کو اس میں شکست دی, یہ جو مارکہ حق ہوا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ قطر کے اوپر جب اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو سارے جو مسلم امہ ہے وہ سوائے قراردادوں کے کچھ کرتی نہیں ہے. اتنا پیسہ ہے ان کے پاس, اتنے وسائل ہیں ان کے پاس, آخر کمی کہاں پہ ہے کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں ان ممالک کے ساتھ, مسلم ممالک کے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ دونوں باتوں پر جواب دیتا ہوں. ایران اسرائیل کے درمیان جو 12 روزہ جنگ ہوئی, میں ایران میں رہا ہوں 5.5 سال. صحیح. ان کی زبان بولتا ہوں, بڑی خوبصورت زبان ہے, بڑا مزہ آیا وہاں پہ رہنے کا. وہ ان کے اندر بھی قومیت پرستی بہت ہے, لڑے ہیں وہ, میزائل کا جواب دیتے رہے, حالانکہ 45 سال سے امریکہ کی سینکشنز ہیں اس ملک پر, لڑے ہیں وہ. لیکن نیچرلی وہ اس طرح کا نہیں کر سکے ہیں کیونکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ مکمل طور پر جڑا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اسرائیل کو ڈینٹ تو ڈالا نہیں ڈالا, لیکن امریکہ جڑا ہوا ہے مکمل طور پر. اس وجہ سے اب آ گیا جی قطر والا جو سلسلہ تھا. دیکھیں اسرائیل شے پکڑ گیا. اسرائیل نے غزہ کے اوپر وہ ظلم ڈھایا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جرمنی, نازی جرمنی نے ہمارے ساتھ ہولوکاسٹ کیا تھا, یہ اس سے بھی اوپر بڑھ گئے. یہ چنگیز خان, ہلاکو خان کی یادیں جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئی ہیں. جس طرح کا یہ ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر, یہ اس کا ہر یعنی بندے کا جو دل اور آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ایسے میں تمام عرب اور مسلمان دنیا جو ہے, ہمارا خیال تھا کچھ کرے گی, لیکن کچھ کیا نہیں ہے. بڑی افسوس کی بات ہے, مجھے افسوس اور دکھ ہوا. پاکستان نے تو ساتھ دیا, اخلاقی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے پاکستان جنگ لڑ رہا ہے. ہم نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اس طرح ہم بولے ہیں, لیکن اس دفعہ ہوا وہ کوئی جو میرا خیال تھا کہ بھئی جنہوں نے سفارت خانے کیے ہوئے ہیں قائم وہ ختم کر لیں گے. میرا خیال تھا کہ جو تجارت کر رہے ہیں تجارت ختم کر لیں گے, جن کے ایئر کانٹیکٹس ہیں وہ ایئر لائنس کے کانٹیکٹس کچھ تو کریں گے کہ پیغام جائے, لیکن خالی مذمتوں سے چلے گا نہیں کام. اعجاز صاحب, یہ کیسے مسلمان ملک ہیں
انہوں نے ابھی تک سفارتی روابط بھی اسرائیل کے ساتھ رکھے ہیں، اسرائیل ان کو آ کے مارتا بھی ہے، یہ آگے سے بولتے تک نہیں ہیں۔ پاکستان سب سے زیادہ شور مچا رہا ہے، پاکستان سب سے زیادہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے، لیکن یہ خود اربوں خربوں ڈالرز کے وسائل رکھ کر یہ صرف بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بڑی بڑی فورسز کو اپنے ملکوں میں بٹھایا ہوا ہے، وہ فورسز بھی ان کو بچاتی نہیں ہیں۔ ان کا دیکھیں قطر کا کہ پتہ نہیں 14-15 بلین ڈالر کا خرچ ڈیفنس بجٹ ہے، ساری گلف ریاستیں بنا دیں تو میں نے تو کیلکولیٹ نہیں کیا، میں نے سنا کسی جگہ سے کہ 120 بلین ڈالرز ہے، لیکن سر بندے چاہیے، ایک لوگ چاہیے آہنی ول رکھنے والے کہ جا کے لڑیں۔ ہمیں پہلے تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اسرائیل اور ایران آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نیتن یاہو صاحب ایک ایسا نقشہ ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، جیب میں پھرتے ہیں، جس میں یہ سارے عرب ممالک کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں شامل ہے، تب خوف آیا ان کو، لیکن ان کو نے کچھ کیا نہیں۔ ابھی بھی یہ امید لگائے بیٹھے کہ شاید امریکہ روکے، لیکن امریکہ تو اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کیسے روکے گا؟ تو ان کے لیے بڑی مشکل ہے۔ پاکستان کا کیا کردار ہے؟ پاکستان نے پہلے دن سے، قائد اعظم نے کہا تھا یہاں ایک ہی ریاست ہوگی، وہ فلسطین کی ریاست ہوگی، پاکستان اس پہ ڈٹا ہوا ہے۔ 2 ریاستی حل بھی ہم نے اس لیے مانا کہ چلے ٹھیک ہے اگر اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے، لیکن جو اسرائیل کا جو رویہ ہے اس پہ ہم نے، پاکستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، تو اخلاقی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، لیکن یہ ہماری جنگ نہیں ہے، جن کی جنگ ہے وہ پہلے لڑیں، پاکستان مدد کرے گا، لیکن پاکستان اس لیے کیونکہ پاکستان کی اپنی جنگ جاری ہے، آپریشن سندور پاز پہ ہے، وہ کسی وقت بھی جاری ہو سکتا ہے، ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ اچھا، آپریشن سندور اعزاز صاحب کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھ بھائی ختم تو نہیں کیا نا، مودی صاحب نے خود سرکاری اعلان کیا کہ یہ پاز پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وقت کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی 10 مئی دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ شاید یہ نہ کر سکے، لیکن ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ یہ کوئی نہ کوئی کسی قسم کا واقعہ بنائیں گے پہلگام جیسا، اور پھر ایک دم سے پوری دنیا میں، کیونکہ سبکی بہت ہوئی ہے اس کی، ان کی سبکی مودی بہت سرکار کی سیاست داؤ پہ لگ گئی ہے، ایگزیکٹلی، تو وہ پھر وہ کوئی ایسی دوبارہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جنگ ہماری ہے، اس کو ہم لڑیں گے۔ وہ جنگ عربوں کی ہے، ان کو لڑنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں پاکستان ان کے ساتھ ہے، مدد کرے گا، پاکستان سیاسی طور پر اخلاقی لحاظ سے مدد کرے گا اور کرتے رہنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں کوئی میسج جانا چاہیے تھا، اور ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کوئی میسج بھیج دیں کسی قسم کا اسرائیل کو کہ بھائی یہ اب ابراہمز اکارڈ والا سلسلہ نہیں چلے گا، آپ پہلے اپنے یہ جو فلسطین کے اندر دیکھیں، وہ ویسٹ بینک کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اس پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ غزہ کو بھی لوگوں کو مار دینا چاہتے ہیں یا بھگا دینا چاہتے ہیں، تو بڑا ظلم ہے۔ رضا صاحب، اگر عرب ملک اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے تو گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ کتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ بڑا نقصان ہوگا اس کا، کیونکہ اس علاقے کا ایک اور ہیجمان پیدا ہو جائے گا اسرائیل، اور امریکہ کو بھی تھوڑی سوچ لگانی چاہیے، اتنا بڑا ملک ہے، اس کو انہوں نے اس چھوٹے سے ملک نے آگے لگایا ہوا ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کی طور کی وجہ سے میں مڈل ایسٹ پہ میری عملداری ہے، پر وہ ان کی بھول ہے۔ دیکھیں یہ سارے گلف کی ریاستیں ان سے کتنا بڑا اسلحہ خرید رہے ہیں، ان کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا اگر یہ کام چلتا رہا تو یہ ساری ریاستیں کہاں دیکھنا شروع کریں گی؟ مشرق کی طرف، یہ چین کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گی، یہ روس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گی، آپ بتائیے کہ یا پاکستان کی طرف بھی دیکھنا یا شروع کر دیں پاکستان گے؟ کی طرف بھی دیکھیں گی اور ملکوں کی طرف بھی دیکھیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کا اثر و نفوذ کم ہو جائے گا، تو اسرائیل کو تھوڑا، امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ اس کی یہ اسرائیل نواز پالیسی جو ہے وہ خطے میں امن نہیں لا رہی۔ اسرائیل کو پاکستان بہت چبھ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ساختہ ڈرونز جو ہیں بھارت سے بھیجے گئے اور ان کے آپریٹرز بیٹھ کے یہاں سے چلاتے رہے، تو پاکستان الٹیمیٹلی تو اس کو جو سب سے زیادہ اس کی آنکھ میں چبھ رہا ہے وہ پاکستان چبھ رہا ہے۔ کیا پاکستان پوری طرح تیار ہے اگر اسرائیل کوئی اس کے حوالے سے کوئی مس ایڈوینچر کرنے کا سوچے؟ دیکھیں چند مہینے پہلے، بلکہ چند سال پہلے بھی امریکہ یہ کہتا تھا کہ جی آپ کے جو میزائل ہیں ان کی رینج امریکہ تک پہنچ رہی ہے، آپ اس کو کم کریں، یاد ہے آپ نے سنا ہوگا؟ بالکل، وہ پابندیاں لگائی تھیں جی یہ پاکستان کی کچھ کمپنیوں پہ۔ یہ ان کو بھی پتہ تھا، ہمیں بھی پتہ تھا کہ نہ پاکستانی میزائل امریکہ جا رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے، لیکن کہیں اور جا سکتے ہیں، لیکن کہیں اور شاید جا سکتے ہوں گے جو ان کو خوف پیدا ہوا۔ لیکن پاکستان نے بار بار کہہ رکھا ہے ہماری جو نیوکلیئر طاقت ہے، ہماری میزائل کی طاقت ہے، یہ پاکستان کے خلاف جارحیت جو مشرق سے ہونی ہے اس کو روکنے کے لیے یہ دفاعی ہے، ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں جو جارحیت مشرق سے ہماری طرف ہوتی ہے اور اس کو ہم روکنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے خلاف اسرائیل بھی وہاں سے جارحیت کرے گا
تو نیچرلی پاکستان کو اپنے دفاع کا مکمل طور پر حق حاصل. ہماری اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس کو رسپونڈ کر سکیں؟ پاکستان جو ہے اپنا دفاع کرے گا جیسے بھی کر سکتا ہے. یہ ہماری دفاعی حکمت عملی ہمارے لوگ بنا رہے ہیں اور یقیناً وہ دفاع کریں گے پاکستان کا. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کی حفاظت کے لیے پاکستان نے یہ ذمہ داری اٹھا رکھی ہے کہ وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے اگر کسی نے میلی آنکھ سے اس جانب دیکھا، اس میں پاکستان کی پریپیئرڈنس کیسی ہے اور اس میں سعودی عرب کتنا جو ہے امید لگائے بیٹھا ہے پاکستان؟ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہر پاکستانی جان دینے کو تیار ہے، یہ مانتے ہیں آپ؟ جی بالکل. ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ حرمین شریفین پہ ان غاصبوں کا، ظالموں کا کوئی حملہ نہ ہو اس کی. تو میرے خیال میں پاکستان تو وہ چاہے گا کہ یہ کبھی بھی نہ ہو. اور پاکستان کے کچھ ایڈوائزرز بھی ہیں سعودی عربیہ میں، وہ ان کو مشورے بھی دیتے رہتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے. ان حرمین شریفین کی ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. تو میرے خیال میں وہ کمٹمنٹ تو پاکستان کی ہے اور رہی. اچھا، پاکستان کے ایڈوائزر سعودی عرب کو اس حوالے سے ایڈوائس دیتے رہتے ہیں؟ مطلب وہاں پہ موجود ہیں، بڑے یہ کوئی تو عام نالج ہے کہ پاکستان کے ایڈوائزر سعودی عرب میں موجود ہیں، وہ ان کو مشورے دیتے ہیں. یہ اور قطر میں بھی تھے ہمارے، یعنی پاکستان کی قطر آرمڈ فورسز کی ساری جو تھی ان کو تعمیر کرنے کے لیے پاکستان نے مدد کی. انہوں نے پاکستان پہ اعتماد کیا، حالانکہ اس وقت برٹش نے بھی آفر کی، ایجپشنز نے بھی آفر کیا. انہوں نے کہا نہیں، پاکستان سب سے ہمارا سچا دوست ہے، پاکستان ہمارے لیے مدد کرے گا. تو پاکستان اس حد تک تو کرتا ہے کہ ٹریننگ کرے، انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو جنگ اپنی لڑنی ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا یہ ملک سوچیں گے نہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑے ملک کو اڈے دیے ہوئے ہیں، اتنے طاقتور، سب سے یعنی کہا جاتا ہے کہ ایک سپر پاور کو اڈے دیے ہوئے ہیں، ان سے ان کو انہوں نے کیا کیا نہیں، جہاز تک تحفے میں دیے صدر ٹرمپ کو، لیکن اس کے باوجود اگر امریکہ ان کا تحفظ نہیں کر سکا تو کیا وہ ملک اب اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کا نہیں سوچیں گے؟ سوچ سکتے ہیں. ابھی جو اعلامیہ آیا ہے اس میں تو وہ سوچ نظر نہیں آ رہی، لیکن ہو سکتا ہے آ جائے. دیکھیں، وہ اپنے مفاد خود جانتے ہیں. میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے ان کے مفادات کی حفاظت کیسی کرنی ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے ان کو. ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید ان کے لیے بہتر ہوتا کہ کوئی پیغام رسانی کرتے کہ جناب یہ اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ جو مناسب سمجھتے ہیں اپنے لیے، ان کا خیال ہے کہ امریکہ کا جو سیکیورٹی امبریلا ہے اور جو امریکہ کے ہمارے ہاں سٹیکس ہیں، اس کی وجہ سے شاید یہ ہمارے لیے بہتر ہو کہ ہم اس نہج پہ ابھی قائم رہیں. لیٹس سی، وقت دکھا دے گا. اعزاز صاحب، ایک جو فورس بنائی گئی تھی اسلامی ممالک کی اور جنرل راحیل شریف جو ہیں اس کی سربراہی کر رہے ہیں، عام آدمی جاننا چاہتا ہے کہ وہ فورس کا مقصد کیا تھا، اور ان حالات میں بھی اگر وہ فورس جو ہے وہ اس نے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا یا اس کا کوئی استعمال نہیں ہوا تو وہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی؟ مجھے یاد ہے کہ یہ فورس بنائی گئی، میں اس وقت فارن سیکرٹری تھا، اس وقت یہ انہوں نے بنائی کیونکہ ان کا مقصد اس وقت یہ تھا، یہ ہے انٹرنیشنل کولیشن فار کاؤنٹر ٹیررزم، کہ دہشت گردی کے خلاف. یاد ہے آپ کو کہ یہ القاعدہ اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں، اسلامک اسٹیٹ، یہ ساری کی ساری عرب دنیا میں ہیں. تو اس لیے خطرہ تو ان کو بہت شدید تھا. وہ پاکستان کا یہ اعزاز اور فخر ہے کہ ہم نے القاعدہ کو ختم کیا. اگر ہم نہ کرتے تو شاید آج بھی وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے خطرہ پیش کر رہی تھی. تو یہ میرا خیال میں اس وجہ سے وہ ابھی بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ خطرہ ہے. تو ایک ٹیررزم کی انہوں نے کولیشن بنائی ہوئی ہے، اور مجھے نہیں پتا وہ کیا کام کر رہی ہے، لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہی ہوگی جو ان کے ہاں دہشت گردی اگر کئی سر اٹھاتی ہو تو اس کے خلاف کام کرتی ہو. یعنی میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ایک عام ویور جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ یہ فورس بیسیکلی ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، نہ کہ کسی دوسرے ملک کی جارحیت کو روکنے کے لیے. میری بھی سمجھ یہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ اب چونکہ اب کشمیر کے معاملے پہ دوبارہ آتے ہیں اور آپ کی کتاب والا جو معاملہ ہے، سر یہ بتائیے کہ 2004-5-6 اس وقت کا جو پیس پروسیس تھے، اس وقت جو چناب فارمولا تھا، اس کو بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا اور کہا کہ یہ ایک ڈویبل جو ہے، یہ ایک فارمولا ہے اور اس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اب تو معاملات بہت آگے نکل گئے. اس وقت تو اس پہ بھی کرٹیسزم ہو رہی تھی. اب تو وہ کشمیر کو اس بھارت نے اپنا حصہ قرار دے کے سارے قانون آئین اڑا کے سب کچھ اس نے اس کا خصوصی اسٹیٹس ختم کر کے، اب تو اس جیسی صورتحال بھی بنتی دکھائی نہیں دے رہی. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں.
بہت موقع آئے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اقوام متحدہ کا جو کمیشن بنا تھا UNCIP، اس کے بہت بڑے جید قسم کے جنرل میکناٹن تھے، مجھے یاد ہے شاید کینیڈا کے تھے، اوون ڈکسن تھے آسٹریلیا کے جورسٹ تھے. میکناٹن صاحب نے کہا کہ جی آپ ایکول ڈی ملٹرائزیشن کر لیں. اوون ڈکسن نے اس کے اوپر بلڈ کر کے کہا کہ ہم ریجنل پلیبسٹ کر لیں. لیکن اوون ڈکسن نے لکھا اپنے تمام تر کوششوں کے بعد کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہندوستان کسی طور پر بھی کشمیر سے اپنی فوجیں ہٹانے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے لکھ دیا تھا. اس کے بعد بھی بڑی کوشش ہوئی، بائی لیٹرلی بھی کوشش ہوئی. 2007 میں ایک بیک چینل سے ذریعے 4 پوائنٹ فارمولا بھی بنا. آپ نے جناب فارمولا کا ذکر کیا، اور بھی بہت ساری پرپوزل، 100 کے قریب پرپوزلز بنی. سب سے سیریس کون سا تھا؟ میرا خیال ہے 2007 کا 4 پوائنٹ فارمولا سب سے سنجیدہ تھا. صحیح. اور وہ بنیادی طور پر تو اسٹیٹس کو تھا، لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان یعنی جو LOC ہے وہ سافٹ بارڈر بن جائے، کچھ ایریاز میں دونوں جوائنٹ ایڈمنسٹریشن کریں ورنہ سیلف رول کریں. تو یہ ایک بڑی حد تک آگے چلا گیا تھا معاملہ، لیکن وہ بدقسمتی سے وہ مکمل طور پر اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکے. اس وقت یہ خیال تھا یہ ہو جائے. اب تو پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی بہہ گیا، اور مودی سرکار نے آ کے تو وہاں پہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ کشمیری شناخت ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کی ڈیموگرافکس چینج کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی دن مسلم مصریتی علاقہ ہی نہ رہے یہ. تو اس لیے وہاں پہ تو بہت ہی زیادہ ظلم ہو گیا کشمیریوں کے ساتھ. بیچاروں نے بڑا ظلم سہے. اس کو ہمارے ایک سیاستدان ہے پاکستان کے، وہ اکثر کہتے ہوتے کہ موسٹ ملٹرائزڈ زون آف دی ورلڈ کشمیر جو ہے. تو ابھی تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا، میرے خیال میں کشمیری اسٹرگل تو کرتے رہیں گے، پاکستان بھی ان کا ساتھ دیں گے. بدقسمتی سے دنیا اس وقت 9/11 کے بعد ان کے اندر وہ ایپیٹائٹ نہیں رہی کہ جو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کچھ کام زیادہ کیا جا سکے. چنانچہ ابھی ایک کشمیریوں کی اسٹرگل تو جاری ہے. پاکستان بھی ان کے ساتھ کھڑا رہے گا. امید نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ قومیں اپنی آزادی کی خاطر بہت بہت عرصہ لڑتی ہیں. تو اس پہ پاکستان کو کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امید رکھنی چاہیے، اس لیے کہ امید نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. کشمیریوں کی یہ اتنی بڑی اسٹرگل جدوجہد جو ہے ناکام نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا اصولی موقف، اخلاقی موقف نہیں چھوڑنا چاہیے. امبیسڈر صاحب، صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کرانا چاہتے ہیں، لیکن اب اس کو کوئی عملی جامہ ان کے ٹینیور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سیریسنس بھارت کی طرف سے نظر نہیں آتی، لیکن صدر ٹرمپ بڑی کنوکشن سے بات کر رہے ہیں. اس کا آپ کو کیا کوئی پاتھ نظر آتا ہے؟ کون سے کوئی رستہ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی بہت اچھا کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا، لیکن کتنے سنجیدہ ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہندوستان نہیں مان رہا، ان کی بات نہیں مان رہا اور نہیں اٹھا رہا. اس سے وہ خفا تو ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتے ہیں. کئی بار انہوں نے کہا کہ میں کروں گا اگر ہندوستان راضی ہو جائے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا نہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کوئی ایسا کردار ادا کر سکیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ صدر ٹرمپ کا اپنا ایک یعنی ذاتی مفاد بھی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں پیس میکر کے طور پر جانے جائیں، ان کو نوبل پرائز بھی ملے. اور اس وجہ سے انہوں نے جب یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی آفر کی تو اس کے پیچھے ایک یہ بھی یعنی ان کی خواہش نیچے نظر آ رہی تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان ان کو یہ کرنے دے گا، کیونکہ ہندوستان نے آج تک کوئی بھی اچھی تجویز جو ہے اس سے اتفاق نہیں کیا. آپ نے کہا کہ جو آپریشن سندور ہے یہ ہندوستان کے مطابق ابھی ختم نہیں ہوا، کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے. سندھ طاس معاہدہ اس نے یونیلیٹرلی معطل کرنے کا اعلان کر دیا، جو وہ کر نہیں سکتا. اس پہ عالمی فورمز نے بھی کہا کہ آپ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ہم نے کر دیا. اب یہ جب سیلابی صورتحال ختم ہوگی، جب دریاؤں میں پانی کم ہوگا، تو کیا واقعی اس چیز کا خدشہ ہے کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کے حوالے سے بھارت کچھ کرنے جا رہا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، ڈیمز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب کہ ان کے اوپر پابندی نہیں ہے، وہ ان کے جو سٹوریج لیولز ہیں وہ بڑھا رہا ہے، اپنی سیڈیمنٹس بیچے سے نکال رہا ہے تاکہ پاکستان کی جھیلوں میں آ کے بھر جائے. وہ ان کے پاس کیپیسٹی زیادہ ہو. میں نے سنا ہے کہ ایک منصوبہ نہر نکالنے کا بھی ہے دریائے چناب سے جو انڈین پنجاب کی طرف جائے. میں نے یہ بھی سن رکھا ہے، مجھے پوری اس کی جانکاری نہیں ہے.
تو کر تو سکتا ہے کیونکہ اس پر پابندی کوئی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے متعلق ان کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان کے 240 ملین لوگوں کی حیات اور موت کا سوال ہے۔ پاکستانیوں نے، پاکستان کی حکومت نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ اگر پانی روکا گیا یا اس کو ڈسرپٹ کیا گیا، ڈائیورٹ کیا گیا، تو یہ جنگ کا اعلان ہوگا۔ تو پاکستانیوں نے اس کو، لیکن ہندوستان نے ابھی تک اس کو ختم تو نہیں کیا، ابینس میں کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ معاملات پہ نیگوشیشن کریں۔ میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر، میں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کو ٹریٹی بالکل ختم نہیں کرنی چاہیے۔ ٹریٹی ایک بار اوپن ہو گئی تو ری نیگوشیٹ کرنی مشکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور معاملات ہیں، انوائرمنٹ کے معاملات ہیں، ڈیموگرافکس کے معاملات ہیں، ان کے لیے آپ جس طرح ہوتا ہے کہ آپشنل پروٹوکول بن جاتے ہیں، آپ سیپریٹ نیگوشیشنز کریں، لیکن پہلے ہندوستان جو ہے ابینس ختم کرے، ٹریٹی کو ریوائیو کرے، اور پاکستان ساتھ ہی ساتھ کہے کہ ٹھیک ہے معاملات کے اوپر، باقی معاملات کے اوپر سائڈ پہ ڈسکشن کریں گے۔ یعنی اگر معطل کی ہوئی ٹریٹی کو بحال کیا جائے، اس کے بعد پھر پاکستان بیٹھ کے نئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ ٹریٹی پہ نہیں، ان معاملات پہ جو ٹریٹی میں نہیں ہیں، یعنی انوائرمنٹ ہوگی، ڈیموگرافکس ہو گئی، ان کو پھر سیپریٹلی ڈسکس کیا جائے۔ اگر اس میں سے کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے تو نیچرلی وہ ٹریٹی کا حصہ بن سکتا ہے۔ پرائم منسٹر UNGA میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات جو ہے کہا جا رہا ہے ہو سکتی ہے وہاں پہ سائیڈ لائنز میں، اور وہاں پہ نریندر مودی کی ملاقات بھی صدر ٹرمپ سے اگر ہوتی ہے تو کیا اب سے چند دن بعد امریکہ میں جو بڑی بیٹھک ہو سکتی ہے اس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذاکرات کا عمل جو ہے وہ ریزیوم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بڑی بیٹھک کا مجھے نہیں پتہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ عموماً تو جنرل اسمبلی کے وقت امریکی صدر تمام ہیڈز آف اسٹیٹ کے لیے ایک ریسیپشن کرتے ہیں، اس میں بس وہ ہینڈ شیک ہوتا ہے، ایک آدھ کھڑے کھڑے بات ہو جائے۔ اگر کوئی میٹنگ ہے مجھے نہیں پتہ اس کا، لیکن میٹنگ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ہندوستان پاکستان کے درمیان جو مودی سرکار نے پوزیشن لے رکھی ہے، بھائی ابھی تو کرکٹ میچ میں وہ کرکٹ کا میچ نہیں صحیح طریقے سے آداب کے ساتھ کھیل سکتے، تو ایسے میں وہ کیا کریں گے؟ تو پاکستان کو میرے خیال میں اب زیادہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آئیے جناب امن کے لیے کریں۔ پاکستان تیار رہے اگر وہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ ہماری پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، لیکن وی شوڈ ناٹ بی رننگ فار ڈائیلاگ۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کے اندر سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ہندوستان امن چاہتا ہے تو ہم امن کے لیے تیار ہیں، اگر جنگ چاہتا ہے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اب بال ہندوستان کے کورٹ میں ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس قسم کا یہ خطہ بنانا ہے، جنگ والا بنانا ہے یا امن والا بنانا ہے۔ اسرائیل آنے والے دنوں میں ہندوستان کی مزید کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتا ہے جس طرح اس نے ڈرونز میں اور دیگر ٹیکنالوجی میں اس کو سپورٹ کی پاکستان کے خلاف؟ جی کر سکتا ہے، جی ان کا آپس میں نیکسس ہے، ایک نیچرل الائنس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کر سکتا ہے۔ ہمیں اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کو اپنے دفاع پہ، اپنے سیاسی استحکام پہ، اپنی اقتصادی قوت پہ، اپنے لا اینڈ آرڈر پہ، اپنی جو جغرافی حیثیت ہے جس میں آپ کے پاس ساؤتھ ایشیا کا، ویسٹ ایشیا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، نارتھ ہے، چین ہے، ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اور سر، افغانستان سے ہمیں کیوں مسائل کا سامنا آ رہا ہے؟ کیوں افغان طالبان جو ہیں پاکستان کے بارہا کہنے کے باوجود پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، اور ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ وہاں پر بھارت جو ہے کس طرح سے انگیج کر رہا ہے کالعدم تنظیموں کو؟ تو افغانستان کے ساتھ صورتحال کوئی ٹھیک ہوتی ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ بدقسمتی ہے افغانستان کے حکمرانوں کی کہ ان کی وجہ سے پاکستان بدنام ہوا، لیکن جب وہ طاقت میں آئے تو ان کو ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ غلط فہمی یہ ہے کہ وہ بندوق کے زور پر قابل لیا، اور اپنے بندوق کے زور پر نہیں لیا۔ وہ تو جا رہے تھے امریکی، اگر نہ جاتے تو آج بھی وہی صورتحال ہوتی، اور آپ پاکستان سے مانگ رہے ہوتے کہ ہماری فیملیز کو، ہمیں، ہمارے میڈیکل کو، ہمیں کچھ تھوڑی سی مدد کیجیے۔ یہ آپ سے مانگ رہے ہوتے آج بھی۔ اب وہ سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں کہ ہم بندوق کے زور پر، ہم نے چونکہ جیتا ہے، ہم بندوق کے زور پر پاکستان سے زیادہ بھائی نہیں لے سکیں گے۔ آپ پاکستان سے بندوق کے زور پر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات سے آپ کو کہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کو وہ پالیسی نہیں لینی چاہیے جو ہندوستان پاکستان کے ساتھ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تعلق ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تعلقات رکھنے چاہیے، ہر سطح پہ رکھنا چاہیے، سفارتی سطح پہ، پارلیمانی سطح پہ، علماء کی سطح پہ۔ افغانستان کے ساتھ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ جو روش ہے آپ کی، آپ نے جس طرح TTP کو اب جگہ دے رکھی ہے، اس سے پاک کو نقصان ہوگا۔
ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک مسئلہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو اگر وہ اس کو اٹیک کرتے ہیں تو وہ ISK میں چلی جائے گی، اسلامک اسٹیٹ خراسان پر، اس سے وہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کی آپس میں لڑائی. میں سمجھتا ہوں اس بات کو، لیکن وہ ٹی ٹی پی کو یہاں سے دور موو کر سکتے ہیں. سرحدوں پہ کیوں رکھا انہوں نے؟ تو طالبان کو میرے خیال میں سمجھانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ روابط رکھنی چاہیے، ورنہ ان کے لیے مشکل ہوگی. دنیا کا کوئی ملک ان کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کو تیار نہیں ہے ان کے ان رویوں کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر اعزاز احمد چودھری صاحب. پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے، خطے کی صورتحال کے حوالے سے، چیلنجز کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی. ناظرین، دنیا پوڈ کاسٹ سے عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.